بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بابے نے لمبا سا سانس لیا اور بولا، کاکا تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے عرض کیا، کیا آپ کو واقعی سونا بنانا آتا ہے؟ بابے نے خالی خالی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، میں نے جوانی میں سیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ مجھے یہ نسخہ سکھا سکتے ہیں؟ بابے نے غور سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، تم سیکھ کر کیا کرو گے؟ میں نے عرض کی، میں دولت مند ہو جاؤں گا۔ بابے نے کہکا لگایا۔ وہ ہنستا رہا، دیر تک ہنستا رہا، یہاں تک کہ اس کا دم ٹوٹ گیا اور اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ وہ کھانستے کھانستے دوہرا ہو گیا۔ تقریباً بے حالی کے عالم میں دیر تک اپنے ہی پاؤں پر گرا رہا، پھر کھانستے کھانستے سیدھا ہوا اور پوچھا کہ تم دولت مند ہو کر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، میں دنیا بھر کی نعمتیں خریدوں گا۔ اس نے پوچھا، نعمتیں خرید کر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، میں خوش ہوں گا، مجھے سکون ملے گا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور بولا، گویا تمہیں سونا اور دولت نہیں، سکون اور خوشی چاہیے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے جھنجھوڑا اور پوچھا، کیا تم سکون اور خوشی کی تلاش میں ہو؟ میں تب جوان تھا اور دنیا کے ہر نوجوان کی طرح میں دولت کو ہر خوشی اور سکون سے زیادہ اہمیت دیتا تھا، پر بابے نے مجھے کنفیوز کر دیا اور میں نے اس کنفیوژن میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ بابے نے ایک اور لمبا کہکا لگایا اور اس کہکے کا اختتام بھی کھانسی پر ہوا۔ وہ دم سنبھال کے بولا، کاکا میں تمہیں سونے کی بجائے انسان کو بندہ بنانے کا طریقہ کیوں نہ سکھا دوں؟ میں تمہیں دولت کی بجائے پرسکون اور خوش رہنا سکھا دوں۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور وہ بولا، انسان کی خواہشیں جب تک انسان کے وجود اور عمر سے لمبی رہتی ہیں، یہ اس وقت تک انسان رہتا ہے۔ تم اپنی خواہشوں کو اپنی عمر اور اپنے وجود سے چھوٹا کر لو، تم خوشی پا جاؤ گے اور سکون بھی، اور جب تم خوشی اور سکون بھی پا جاؤ گے تو انسان سے بندے بن جاؤ گے۔ مجھے بابے کی بات سمجھ نہ آئی۔ بابے نے میرے چہرے پہ لکھی تشکیک پڑھ لی تو وہ بولا، تم قرآن پڑھو، اللہ خواہشوں میں بکھرے لوگوں کو انسان کہتا ہے اور اپنی محبت میں رنگے خواہشوں سے آزاد لوگوں کو بندہ۔ اس کے بعد بابے نے کامران کی بارادری کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اس کو بنانے والا بھی انسان تھا۔ وہ اپنی عمر سے لمبی اور مضبوط عمارت بنانے کی خواہش میں مبتلا رہا۔ وہ پوری زندگی دولت بھی جمع کرتا رہا، پر اس دولت نے اور اس عمارت نے اسے خوشی اور سکون نہ دیا۔ خوش میں ہوں اس دولت مند کی گری پڑی بارادری میں برستی بارش میں بے ایمان بیٹھ کر۔ میں نے بے صبری سے کہا، اور میں بھی۔ اس نے کہکا لگایا اور جواب دیا، نہیں، تم نہیں۔ تم جب تک تانبے کو سونا بنانے کا خواب پالتے رہو گے، تم اس وقت تک خوشی سے دور بھٹکتے رہو گے، تم اس وقت تک سکون سے دور رہو گے۔ بابے نے اس کے بعد زمین سے چھوٹی سی ٹہنی توڑی اور فرش پر لگا کر بولا، لو میں تمہیں انسان کو بندہ بنانے کا نسخہ بتاتا ہوں۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو، جو مانگ لے اس کو دے دو، جو بھول جائے اس کو بھول جاؤ۔ دنیا میں بے سامان آئے تھے، بے سامان واپس جاؤ گے۔ سامان جمع نہ کرو، ہجوم سے پرہیز کرو، تنہائی کو ساتھی بناؤ۔ مفتی ہو تب بھی فتویٰ جاری نہ کرو۔ جسے خدا ڈھیل دے رہا ہو اس کا کبھی احتساب نہ کرو۔ بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے،
کوئی پوچھے تو سچ بولو، نہ پوچھے تو چپ رہو۔ لوگ لذت ہوتے ہیں اور دنیا کی تمام لذتوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ زندگی میں جب خوشی اور سکون کم ہو جائے تو سیر پر نکل جاؤ، تمہیں راستے میں سکون بھی ملے گا اور خوشی بھی۔ دینے میں خوشی ہے اور وصول کرنے میں غم۔ دولت کو روکو گے تو خود بھی رک جاؤ گے، چوروں میں رہو گے تو چور ہو جاؤ گے، سادھوؤں میں بیٹھو گے تو اندر کا سادھو جاگ جائے گا۔ اللہ راضی رہے گا تو جگ راضی رہے گا، وہ ناراض ہوگا تو نعمتوں سے خوشبو اڑ جائے گی۔ تم جب عزیزوں، رشتہ داروں، اولاد اور دوستوں سے جڑنے لگو تو جان لو کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ جب تم اپنے دل میں دشمنوں کے لیے رحم محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو کہ تمہارا خالق تم سے راضی ہے، اور ہجرت کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ بابے نے لمبی سانس لی، اس نے میری چھتری کھولی اور میرے سر پر رکھی اور فرمایا، جو تم پر رحمتوں کی یہ چھتری آخری سانس تک رہے گی۔ بس ایک چیز کا دھیان رکھنا، کسی کو خود مت چھوڑنا، دوسروں کو فیصلہ کرنے کا موقع دینا، یہ اللہ کی عادت ہے۔ اللہ کبھی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑتا، مخلوق اللہ کو چھوڑتی ہے۔ اور دھیان رکھنا، جو جا رہا ہو اس کو جانے دینا، مگر جو واپس آ رہا ہو اس پر کبھی اپنا دروازہ بند مت کرنا، یہ بھی اللہ کی عادت ہے۔ اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ تم یہ کرتے رہنا، تمہارے دروازے پر میلہ لگا رہے گا۔ پلیز دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔